آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے کہ قرآن حق ہے، یہ سوال اصلی سوال ہے، ٹھیک ہے. جیسے کیا اللہ ہے کہ نہیں، اصلی سوال یہ ہے. اگر اللہ ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے؟ نہیں تو آپ نہیں مانتے کہ اللہ ہے نا. یہ نہیں، ہم میرے کچھ نہیں ہوتا. لمبک سسٹم 0 پہ ہوتا ہے یا 1 پہ ہوتا ہے. لمبک سسٹم ہے نا ایموشنل پورے کائنات کا. سو pop out of an atom, and even if it does pop out of an atom, that atom has to come from somewhere. کیونکہ یہ جادو کی جو بلیف ہے نا، یہ میں نہیں مانتا. یہ جو ایتھیزم میں جادو کی بلیف ہے، آپ جادو پہ تو نہیں یقین کرتے نا؟ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا. میں جادو کے اوپر ڈیفینیشن لے لیتے ہیں. جادو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں اچانک سب کچھ پروڈیوس کر دیتا ہوں ہے. تو آپ نے یہ بتانا ہے نا، چاہے جو مرضی جس نے بھی نا، 0 سے نتھنگنیس سے پہلا ایٹم کیسے کریٹ کرنا ہے. کوئی فزکس کا فارمولا ہے جو نل سے سم تھنگ کا سفر کرواتا ہے؟ کوئی لا نہیں ہے جس میں کچھ بھی نہ سے کچھ نکل آئے. کسی کے کچھ پیدا ہونے کے لیے اس کے پیچھے رموز ہونے ضروری ہیں. Okay, so the question that atheism cannot solve, and they always keep پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں جتنے مرضی بڑے ڈیڈی بلا لے. We are working on it, we are working on it. کہ something, how can something come out of nothing? اس کے اوپر you are working on it. تو جب میں ایک کتاب پوری لکھ ہی نہیں سکا ہوں تو اس کو پبلش کیوں کرتا ہوں میں؟ ایتھیزم جب پورا نہیں ہوا تو اس کو پبلش کیوں کر رہے ہو؟ اچھی بات ہے، لے کے آؤ نا سارے، اسپیشلی all of you atheist daddies, Mr. Dawkins and everybody. جب آپ when you will stop working on it, when you will come up with some sort of an answer, then start publishing your books. کتاب کا اینڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں سب کچھ تو بتا دیا مگر سورس نہیں بتا سکے. we are working on it. تو کتاب پڑھانے کا ٹائم کیوں ضائع کیا ہمارا؟ جی ہاں، حق قرآن ہے اور حق رسول ہے، بس. جی ہاں، آپ کیوں مانیں کہ قرآن حق ہے؟ اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ مجھے اسلام کی ضرورت کیا ہے کہ زندگی میں، مجھے اسلام کی ضرورت کیا ہے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا، اور میں کیوں مانوں کہ اسلام ایک آخری ریلیجن ہے یا جواب؟ وہ تو خیر ایک نجی سوال ہے، کیونکہ وہ قرآن کو اپنے حق مان لیا تو پھر آپ کو قرآن کی ہر بات ماننی پڑے گی. پھر یہ سوال نہیں بنے گا نا. قرآن آخری ہے، نبی اسلام آخری ہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا؟ آپ کا یہ سوال ٹھیک ہے کہ قرآن حق ہے، یہ سوال اصلی سوال ہے. ٹھیک ہے، جیسے کیا اللہ ہے کہ نہیں، اصلی سوال یہ ہے. اگر اللہ ہے، آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے؟ نہیں تو آپ نہیں مانتے کہ اللہ ہے نا. یہ نہیں، ہم میرے کچھ نہیں ہوتا. لمبک سسٹم 0 پہ ہوتا ہے یا 1 پہ ہوتا ہے. لمبک سسٹم ہے نا ایموشنل برین. سو یو نیڈ ٹو فائنڈ آؤٹ ویدر دیر از اے کریٹر اور ناٹ. Now we can debate about this and keep quarreling, and it's a good quarrel, by the way. You better quarrel, okay? You're in a good state where you're challenging, but you better start going deep into the whatever literature. جو بھی سامنے literature آئے گا اس کو پورا پڑھنا پڑے گا. Now میرا جسم خود، میری کائنات کی جو ہم نے دیکھی ہے، جو سورج نکلتا ہے، رات آتی، یہ سب کی سب گواہی دے رہی ہے کہ there is a system going on here. There is no haphazardness. سورج کا اگلے دن صبح 9 بجے نہیں نکلے گا، روز ایک خاص ٹائم کے اوپر 1 منٹ کے اوپر اپنی انکریمنٹل ویلیو دے رہا ہے. سردیوں میں الگ، گرمیوں میں الگ، اینڈ ایکویناکس کے اوپر 12 گھنٹے کا دن. تو سسٹم چل رہا ہے، ہزاروں سال سے وہ سسٹم چل رہا ہے. It is not a haphazard value that any one tree is producing, element of clay is producing. ہر چیز اپنی پراپرٹی کو مینٹین کیے ہوئے. Nothing changes just like this. Okay? ہر آئیڈینٹی اپنی اپنی جگہ موجود ہے. تو کوئی سسٹم ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں نا بات. سو a system itself cannot come out of a پورا کا پورا کائنات کا pop out of an atom, and even if it does pop out of an atom, that atom has to come from somewhere. کیونکہ یہ جادو کی جو بلیف ہے نا، یہ میں نہیں مانتا. یہ جو ایتھیزم میں جادو کی بلیف ہے، آپ جادو پہ تو نہیں یقین کرتے نا؟
ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں جادو کے اوپر ڈیفینیشن لے لیتے ہیں. جادو یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے اور میں اچانک سب کچھ پروڈیوس کر دیتا ہوں ہے. تو آپ نے یہ بتانا ہے نا, چاہے جو مرضی جس نے بھی نا, زیرو سے نتھنگنیس سے پہلا ایٹم کیسے کریٹ کرنا ہے. کوئی فزکس کا فارمولا ہے جو نل سے سم تھنگ کا سفر کرواتا ہے؟ Something can come out from nothing. Yes, philosophy sir भी है sir. Say what now? You actually said that? Something can come out of nothing. Yes. تو پھر تو کہانی ختم ہوگی نا. No sir. کیسے ختم ہوگی؟ Sir, it is اس کو placebo effect کہتے ہیں. پلاسیبو. Placebo effect. مسلم اس کو اللہ کہتے ہیں. کرسچن اس کو God کہتے ہیں. نہیں, میں اس وقت مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں ایتھیزم کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں فزکس کی بات کر رہا ہوں. Okay sir. فزکس میں are you saying that out of nothing all of a sudden an atom can pop out? Yes sir. Really? Yes sir. Which law of physics actually defines this? There is a philosophy. No, philosophy نہیں, physics. Sir, I know about philosophy. I have a school of physics. نہیں, یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ انگلش میں کیوں بول رہے ہو, اردو میں بتانا. Sir, میں philosophy کے بارے میں جانتا ہوں. آپ بغیر فزکس کے یہ, اچھا آپ نے فزکس بولا تھا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں. سو چونکہ میں جادو کا لفظ بول رہا ہوں, جادو کی اینٹی فزکس ہوتی ہے نا, سائنس ہوتی ہے. تو سائنس میں یہ بات طے ہے کہ سائنس میں کہ ایسا کوئی لا نہیں ہے جس میں کچھ بھی نہ سے کچھ نکل آئے. کسی کے کچھ پیدا ہونے کے لیے اس کے پیچھے رموز ہونے ضروری ہیں. اوکے, سو دا کوشچن دیٹ ایتھیزم کین ناٹ سالو, اینڈ دے آلویز کیپ, پتلی گلی سے بھاگ جاتے ہیں جتنے مرضی بڑے ڈیڈی بلا لے, وی آر ورکنگ آن اٹ کہ سم تھنگ, ہاؤ کین سم تھنگ کم آؤٹ آف نتھنگ. اس کے اوپر یو آر ورکنگ آن اٹ. تو جب میں ایک کتاب پوری لکھ ہی نہیں سکا ہوں تو اس کو پبلش کیوں کرتا ہوں میں؟ ایتھیزم جب پورا نہیں ہوا تو اس کو پبلش کیوں کر رہے ہو؟ اچھی بات ہے, لے کے آؤ نا سارے, اسپیشلی آل آف یو ایتھیسٹ ڈیڈیز, مسٹر ڈاکنز اینڈ ایوری باڈی. جب آپ when you will stop working on it, when you will come up with some sort of an answer, then start publishing your books. کتاب کا اینڈ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہاں سب کچھ تو بتا دیا مگر سورس نہیں بتا سکے, we are working on it. تو کتاب پڑھانے کا ٹائم کیوں ضائع کیا ہمارا؟ Okay, that's the basis on which I am against publicity of atheism. Atheism itself تو psychological disease ہے, because میں ابھی آپ کو مسلمانوں کی سائیکولوجیکل ڈیزیز بتائیے 2.5-3 گھنٹے میں. ایتھیزم کے اوپر میں دوبارہ سے شروع ہو جاؤں. آپ اصل میں جس سپیریئر سائیکالوجی کے کتابیں ہیں وہ جن انسٹرومنٹس کو یوز کرتی ہے, ان انسٹرومنٹس کا پروپیگنڈا ایتھیزم ہے, ورنہ آپ تابع ایتھیزم کے بھی نہیں ہیں. آپ چیلنج کرنے کو جس جگہ پہ سیٹسفیکشن لے رہے ہیں نا جس چیلنج سے, وہ سیٹسفیکشن نہیں ہونی چاہیے تھی, وہ کیوریوسٹی تک ہونا چاہیے تھا. کیوریوسٹی از ناٹ سیٹسفائنگ, curiosity is the most unsatisfying emotion, but atheism is getting satisfaction from their curiosity. There is an absolute disease if nothing else کہ میں چونکہ میں جانتا نہیں ہوں اس لیے میں تمہارے رب کو نہیں مانتا. میں کچھ خود نہیں جانتا مگر میں تمہارے رب کو نہیں مانتا. اور تو پہلے خود کچھ مان لے, ہمیں بھی منوا, ہم بھی تیرے ہی رب کو مان لیں گے, یا جس کو بھی مان, پہلے منوا تو صحیح. یہ کیسے ہوتا ہے کہ چونکہ میں کچھ نہیں جانتا اس لیے آپ غلط ہیں. سو انلیس اس جادو کا حل ہے آپ کے پاس کہ 0 سے 1 پروڈیوس ہو گیا ہے, 0 سے 1 تو پھر بھی ایک نومیریکل حیثیت رکھتا ہے, نتھنگ سے سم تھنگ پروڈیوس ہو سکتی ہے. تو یہ تو میری جو محلے کی آنٹی ہیں نا اس سے زیادہ چھوٹی جادوگر ہیں. وہ جو پپھیاں مرواتی ہیں اور ساسیں مرواتی ہیں وہ چھوٹا جادو ہے. یہ بڑا جادوگر ہے جو کچھ نہ ہو تو ایٹم پروڈیوس کر دیتے ہیں. اتنا بڑا جادو, میں جادو پہ نہیں بلیو کرتا یہ والے. So unless they can produce some sort of a law and a rational explanation and cannot say, oh, we're working on it, Sahil. No, you're not supposed to open your mouth or at least use a microphone. Work on it. It's a good thing. Work on it. When your work is finished, you start talking about this. So اس لیے ایتھیزم کی طرف میں, اسلام پہ آنا نہیں آنا ایک الگ بات ہے, مگر ایتھیزم پہ کمپلیٹ فلسفی کے اوپر آئے, کمپلیٹ ٹروتھ کی طرف آئے. اب آئی بات قرآن کی. قرآن پاک جس ٹائم کے اوپر جو آنسرز دے رہا تھا, جو نشانیاں لٹرلی اور سمبولکلی ایکسپلین کر رہا تھا, وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. سو قرآن ڈیڈ کم آؤٹ آف سم تھنگ, اوکے, اینڈ اٹ ڈیفینیٹلی couldn't come up with a man of that time and in that age, okay, and that's not remotely possible کہ کسی بھی دنیا میں اس وقت انسان کو وہ والے سائنس
وہ والے سائنس، وہ والے ایکویشنز، وہ والے معاملات پتہ تھے جو نبی علیہ السلام نے اس وقت پریزنٹ کر دی. نہ اہل یہود کو نہ اہل نصارہ کو. اس کے علاوہ تو کوئی ڈیوینٹی کی کلیم تھے ہی نہیں اس وقت، تھے ہی نہیں لٹرلی. اوکے، سو دس اٹ سیلف شوڈ سیٹسفائی اے تھنکنگ مائنڈ کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ پرفیکٹ ایکسپلینیشن جو آپ پروو بھی ہو گئے کہ ہاں بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ قرآن نے پاک نے کہا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو ڈیٹیل آف کہاں پہ فزکس اور کہاں پہ ایمبریولوجی، کہاں پہ بایولوجی، کہاں کیمسٹری کی بات ہو رہی ہے. آئی ایم جسٹ سیئنگ ٹائم ان ہسٹری. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہسٹری میں ایک بندہ غار سے نیچے آئے اور کائنات کے وہ والے ایکسپلینیشن دیتے جو اس وقت کے ٹائم کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر ڈسکشن میں بھی نہیں تھے. سولوشن تک کو چھوڑیں، ڈسکشن میں بھی نہیں تھے. اب مجھے پتا ہے کہ قرآن پاک میں جو کچھ ہے سائنس اٹ سیلف، میں چونکہ نیورو کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے پتا کہ اگر نیورولوجسٹ قرآن پڑھے گا تو انسٹنٹلی اسلام میں آئے گا. اگر واقعی نیورولوجسٹ اسلام پڑھا تو وداؤٹ ایون تھنکنگ ٹوائس، بیکاز اٹس ناٹ پاسبل کہ جس لیول پہ قرآن پاک نے اسٹرکچر آف دا مین کو، کیمسٹری آف دا مین کو یونٹ بنا کے پوری کائنات ایکسپلین کر دی ہے، کیونکہ انسان سے ایڈریس کر رہا تھا اللہ تعالیٰ. سو قرآن حق کی کتاب کیوں ہے؟ اس کے ہر اینگل سے آپ کو نشانیاں مل جائیں گی. اب حق ہی ہے، اس کے لیے میں جان کے نبی علیہ السلام کی بات کرتا ہوں کہ خالد نبی علیہ السلام کے کریکٹر کے اوپر ہی یو ہیو ٹو بیٹ آن، بیکاز دیٹ واز irrefutable at that time. اوکے، اینڈ از گوئنگ ٹو ریمین irrefutable بیکاز اب تو جو ہسٹری لکھی جا چکی ہے. سو بلیو ان دیٹ مین if you do not want to believe in science or any other mathematics or logic. That one man should be enough. He lived his character through کہ یہاں پہ ایک اس بندے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی والا ایرر نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے ہم ڈاؤٹ کر سکیں کہ ان کی بات میں غلطی ہے. اوکے، یہ نہیں کہ وہ سائنس میں پروف کر رہا ہوں، میں ان کے کریکٹر کے اوپر اس کتاب کی ویلڈٹی کو پروف کر رہا ہوں. آپ کتاب کے اندر کتنی سائنس ہے وہ بے شک سائنس کے پلر سے پروف کرواتے رہیں. جی